السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز میری آ رہی ہے؟ ہاں بھائی جان آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، وہ کلیئر ہے۔ کلیئر ہے بھائی۔ I have a doubt if possible. Hello. جی عمر بھائی موجود ہیں؟ حنزہ بشیر جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ میری آواز تو ادھر سے جا رہی ہوگی لیکن آپ حضرات کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے بھائی۔ آواز آ رہی ہے آپ کی، لیکن کسی کا مائک ایکو ہے۔ مطلب آ رہی کسی کی۔ اچھا عمر بھائی جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز آواز۔ آ رہی ہے۔ ہاں آ رہی ہے۔ اچھا جب سنیں آواز۔ Hello. Hello. شیئر کا آپشن آن کیجئے عمر بھائی۔ آپشن آن ہی ہے، آپ کر سکتے ہیں شیئر۔ بھائی آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے۔
وہ پھر سے لیفٹ ہو گیا میرے خیال سے. ہاں نیٹ ورک ایشو چل رہا ہے بھائی وہاں پہ. جی اب آواز آ عمیر رہی بھائی ہے. آپ کا نا مائک خراب چل رہا ہے. ہاں بھائی آپ کا مائک خراب ہے. جی جی اب ٹھیک ہے. اب آپ حضرات کی بھی آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے. ہے. ہاں ہاں آپ کی آواز اب ٹھیک آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عمیر بھائی شیئر کا آپشن آن کیجئے. میرے سے فائل جو ہے بورڈ شیئر نہیں ہو رہا ہے. Hello. جی جی بتائیے. I was asking if we need a copy or a pencil like that. جی آپ اپنے طور پر یو کین ٹیک اے کاپی اور پینسل Okay, ٹھیک ہے. ٹو جاٹ ڈاؤن دی پوائنٹس اف یو نیڈ. آپشن ساری آن شیئر آپشن آن ہی. کیا آپشن کتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہماری یہ پہلی کلاس ہے. اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو عام طور پر جو مختلف زبانیں ہوتی ہیں ان میں ناؤنز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. ویسے ہی کشمیری زبان میں نام وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان کا الگ سے کوئی تعارف دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے سامنے اس کے بعد ناؤنز کے بعد پرو ناؤنز ہیں. تو پرو ناؤنز سے ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پرو ناؤنز کو یوز کریں گے. جیسے ہمیں کوئی جملہ کہنا ہے I am a boy. میں ایک لڑکا ہوں. میں ایک لڑکا ہوں.
تو ترجمہ میں نے الفاظ کے سامنے لکھا تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو جب ہم اس کو کشمیری میں لیں گے تو آئی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ب. ب. اور ہوں کے لیے چھس. ب چھس. اور اردو میں اگر اس کو لکھیں گے تو اس طرح چھس. ب چھس. فی الحال عدد کے ساتھ ہم نہیں چھیڑیں گے. یہ جو ایک ہے ایک بہرحال عدد ہے تو عدد کی الگ ایک بحث ہے. فی الحال اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. تو ہم سیدھا لڑکے کو لیں گے ب چھس لڑک. لڑک. اور اس کے لیے دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کوٹ. بچھس ب چھس لڑک. ب چھس کوٹ. اسی طرح اگر لڑکی ہے تو وہ کہے گی چھس کے بدلے یوز ہوگا چھس. بچھس. Am I audible? جی جی. کوٹ کو اردو میں کیسے لکھیں گے؟ تو وہ جو آپ نے کوٹ اچھا بولا. اردو میں ٹھیک ہے. کوٹ کی طرح لکھیں گے. واو کے اوپر ہلکا سا نشان آئے گا یعنی یہ ادھورا واو ہے. بچھس کوٹ بچھس. لڑکی اس کے لیے لڑکی ہی یوز ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کور. کی واو رے کور. بچھس کور. تو یہاں سے ہم نے شروع کیا آئی ایم اے بوائے. ایکسکیوز می، جی ہمیں اس کے بعد میں ریکارڈنگ ملے گی نا؟ جی جی. اوکے تھینک یو. بچھس ب چھس لڑک. ب چھس لڑک. ب چھس. چھس کے لیے اگر انگلش میں لکھیں گے CHAS. ب چھس کور. ب چھس لڑک. ب چھس کور. اس کو صاف لکھیں گے یہاں پر ب چھس لڑک. ب چھس لڑک. ب چھس لڑکی. لڑک ساتھ میں ہم لکھیں گے کوٹ. اس میں
कूर। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब आप इसको अगर चेंज करना चाहें, सामने वाला जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर, उसको हम कहना चाहते हैं कि तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि जो पर्सन है प्रोनाउन है वो चेंज हो रहा है, और आखिर में हूँ और हो जैसे उर्दू में है वैसे ही चेंज होगा। उसके लिए कश्मीरी में छुस और छस ये अल्फाज है, तो ये वाले चेंज होंगे। तो ब इसके लिए सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आएगा च, ब च। ये जो उर्दू में इसको ज की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, लेकिन गालिबन पश्तू में और कश्मीरी में इसकी असली आवाज़ यूज़ होती है। तो च, लड़के के लिए छुक, छुक। फिर लड़क और कोट ये वैसे ही यूज होगा, च छुक लड़क, च छुक कोट। और लड़की के लिए च, और ये जो छुक है इसके बदले इस्तेमाल होगा छक। च छक कोर। जी, तो ये इनफॉर्मल है, ये जो च है ये इनफॉर्मल है, च छुक तो च छक। आमतौर पर हम जब आदाब के साथ इसको यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर उर्दू में आप यूज़ होता है, तो उसके लिए कश्मीरी में तुह, तुह का लफ्ज़ यूज़ होता है। जैसे यही से इसी को हम ठीक करेंगे, तुह छू लड़क। इस सूरत में ये तो ही जो है और के लिए भी यही यूज होगा, तो ही छू लड़की, तो ही छू लड़क, तो ही छू लड़की। चलिए कोई ये अल्फाज दोहराइए जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया। बछुस लड़क, बछस कूर। हेलो जी जी मुझे एक छोटा सा डाउट था। जी। जैसे आपने ये रा वाला जो वो है जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, जिसको य पढ़ते हैं, हाँ है ना उर्दू जी में, तो जैसे मैंने कश्मीरी फ्रेंड्स को अपने लिखते हुए देखा है, वो लोग TS लिखते हैं इसके लिए, हाँ बिल्कुल तो इज इट करेक्ट? बिल्कुल, TS भी लिख सकते हैं, ओके ठीक है। TS भी लिख सकते हैं। असल मसला है आवाज का, प्रोनाउंसिएशन का च, और ये जो है गोया कि वो आवाज CH और TS के दरमियान है। ठीक जी जी। चलिए कोई एक शुरू कीजिए और ये जुमला दोहराइए। हाँ बचस को बचस 2 जुमले Bitches आप यूज कर सकते हैं, बुशुस लड़क, तुशुक लड़क। bitches कोट, और हाँ लड़की के लिए bitches लड़की या bitches कोर। चक, bitches और फर्क है मतलब। बचस कूर।
स्कोर ठीक हो गया। जी, और दोहराइए। ये तो प्रैक्टिस से ही जितना आप दोहराएंगे उसी से ये सही होगा। बचस लड़की, हाँ, बचुस लड़का, बचस लड़की, बच्छस लड़की, अच्छा तो ठीक छ पर जबर। हाँ, बच्छस लड़की। यानी बिच्छा स्कूर। बिल्कुल, बच्छस कूर। हाँ मेरा एक सवाल है। जी। ये मैंने पूछना था कि नफर भी इस्तेमाल होता है या वो दूसरा उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता हाँ, है? नफर भी यूज होगा। नफर ठीक आदमी है, के लिए यूज होता है। ओके, सही है सही है। जी मैंने उसको यूज होते हुए सुना है तो मैं इसलिए कह रहा था। जी बिल्कुल। ठीक जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में बात यह है कि इधर मेरा ना थोड़ा अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो मैं क्लास नहीं आज ज्वाइन कर सका। क्या ये आप जी वॉइस में या जो हमने पढ़ा है ये आप ग्रुप में भेज सकते हैं किसी जी जी, वॉइस में भी इंशाल्लाह इसको भेजेंगे। जो हमने इन सबक पढ़ा होगा वॉइस में भी भेजेंगे, और कोशिश करूंगा कि ये जो वाइट बोर्ड है जी इसका फोटो भी भेजूंगा। इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू। जी जी, चलिए और कोई दोहराइए। बुछुस कोट, बुछुस लड़क, बचस लड़की। हाँ कूट, कोट जी, बिच्छा कूर। बचस कूर, बिल्कुल। बुचुस कोट। जी तो ये चूहे ठीक का क्या मतलब होगा? तो छू ठीक, इसका मतलब है आप ठीक हैं। उच्छू होगा। हाँ, वो होगा छू, उसमें तो ही में छू यूज होगा। जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया इसके बाद, यहाँ पर तो छू ठीक, तो ये आदाब के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ही। तो इसमें मैंने बताया कि सेकंड पर्सन के लिए इनफॉर्मल जो यूज होता है वो होता है छुक लड़क, छुक कुट, छक कूर, ठीक। तो फॉर्मल में इसको यूज किया जाता है आदाब के साथ तो ही, ठीक। तो छू लड़क, तो छू लड़की। फिर इसी आखिरी वाले लफ्ज को हम बदल सकते हैं, अल्टरनेट ला सकते हैं। इसमें हमने लगाया तो छू ठीक, ठीक। तो इसमें सवाल का लफ्ज खुद ही छुप गया, यानी पूछना चाहता है कि तो छू ठीक, आप ठीक हैं। तो इसमें खुद ही उर्दू में भी गोया कि इसमें क्या को हज़फ किया है। तो स्पोकन में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि इस्तिफाम सवाल के जो अल्फाज हैं वो हज़फ किए जाते हैं। तो छू लड़क, तो छू लड़की, तो छू ठीक। जी, और कोई बताइए। छुक लड़क, छक कूर, ये लफ्ज दोहराइए। तो लड़का, विशु कोट, ठीक। हाँ जी जी, माशाल्लाह। जिचुक कूट, जिचुक कूर, चक कूर, छक कूर। जिचक कूर। गिचक हाँ, कूर, देखिए बच्छस कूर, छक कूर। ओके। जी चक कोट, चक कूर। हाँ, तो छक कूर, और अगर लड़का है तो पेश आएगा उस पर, तो छुक कुट। तो वो हो जाएगा सुचुक कूर, सॉरी कोट, ठीक। बिल्कुल। अभी इन्होंने बीच में एक लफ्ज बोला था नफर,
تو نفر عام طور پر کہتے ہیں جو بہت اچھا آدمی ہو، مطلوب آدمی ہو، تو شک نفر. ٹھیک. چک نفر. ٹھیک ہے، شکریہ. جی. جی اور کوئی استعمال کیجیے. زچ کوٹ زچ گور زچ ٹھیک. چھک کوٹ چھک کوٹ کور. اس میں لفظ یہ س اور ج کے درمیان ٹھیک ہوگی. کور جی تو کوٹ. ہاں تو چھک کوٹ تو چھک کور. اور اگر پھر توہ کے ساتھ تو چھو لڑکا تو چھو لڑکی. اچھا توئی کے ساتھ چھو ہی آئے گا، اس کے ہاں ساتھ بالکل توہ کے ساتھ چھو آئے گا. ٹھیک ہے. جی سر آپ نے ابھی ورڈ بولا نفر، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نفر اصل میں مرد کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے. تو چھک نفر. ٹھیک. یہ انہوں نے بیچ میں کوشچن کیا تھا کہ میں نے سنا ہے نفر کو یوز کرتے ہوئے. تو جی نفر کہتے ہیں جو اچھا آدمی ہو، جو جیسے باس ہو یا کسی چیز کا ماسٹر ہو، اس کے لیے نفر یوز کیا جاتا ہے. جی اور کوئی دہرانا چاہتے ہیں؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ذرا ساؤنڈ ذرا ریپیٹ کرے. جی جی ایسے چھک لڑکا. چک لڑکا. نہیں سے تھوڑا سا زبان کو دانتوں کے ساتھ لگانا ہے. ہاں بالکل. چک لڑکا. ہاں چھک کور. چھک لڑکا چھک کور. چھس لڑکا بچھس کور. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے منہ نیو. منہ نیو. ٹھیک. منہ نیو. چھک منہ نیو. چھک منہ نیو. اور عورت کے لیے جو اردو میں فارسی میں زن یوز ہوتا ہے، اسی کو تھوڑا سا مجہول بنایا گیا ہے. چھک زن. چھک زن. چھک موہنیو چھک زن. چھس موہنیو چھس زن. چھس لڑکہ چھس کور. چھک لڑکہ چھک کور. ٹھیک. اس طرح کوئی دہرائیے. بچھس کٹ بچھس کور. یچھک کٹ یچھک کور. تویچھو لڑک تویچھو لڑکی. زیچھک زن زیچھک موزن. بالکل. زیچھک. جی اور کوئی؟ چھک موہنیو زچھک زن. بچھس لڑکا بچھس لڑکی یا بچھس کور یا بالکل. کوٹ. جی اور بچھس کوٹ بچھس کوٹ.
زچت کور ٹھیک تو چھو لڑکہ لڑکا تو چھو ٹھیک ٹھیک ہاں پچھو اسی طرح ہاں بچھس موہنیو بچس زین ہاں بچھس زن زین صحیح طرح بھی بولا جاتا ذرا ہاں زن زن اس میں آخر میں ہلکی سی ادھوری یا بچھس زن زین ٹھیک ہو گیا جی چک موینیو چک موینیو چک زین ہاں بچھس موہنیو بچس موینیو ہاں بچس زین ہاں بالکل بالکل دیکھیں اسی کو ہم ہلکا سا لے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر میں، اس میں زیادہ ہمیں جملے بدلنے نہیں پڑیں گے، سہولت ہوگی اس میں، اس کو ہم لے جاتے ہیں تھرڈ پرسن میں، تھرڈ پرسن سنگولر۔ مرد کے لیے سو سو چھو سو چھو یعنی he is سو چھ سو چھو کوٹ سو چھ کور سو چھو س چھ س چھ سو چھو کوٹ س چھ کور س چھو موہنیو س چھ زن، ٹھیک؟ تو اس طرح ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ جی آپ نے سرچ مطلب لڑکی کے لیے آپ نے سین پہ زیر لگایا ہے اور جی چ پہ زبر لگایا ہے، بٹ آپ جب جی انگلش میں لکھ رہے ہیں تو انگلش میں س چی لکھا ہاں ہے which is I، تو ہاں، یہ سمجھ نہیں آئی اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں س چھ، ٹھیک اچھا اوکے 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 ٹھیک، س چھ سچ س چھ کور س چھ لڑکی، ٹھیک؟ تو اب ہو گیا جملہ اس طرح، ب چھس لڑکی س چھک لڑکی س چھ لڑکی، ب چھس کور ژ چھکھ کور س چھ کور، ب چھس کوٹ ژ چھکھ کوٹ س چھُ کوٹ، ب چھس موہنیو ژ چھکھ موہنیو س چھُ موہنیو، ٹھیک؟ چلیے کوئی دوہرائیے اس طرح۔ سچو کوٹ ہاں کوٹ سوری جی سچ کور سچ ٹھیک، بالکل۔ دیکھیے اس کے ساتھ بھی آپ ٹھیک لگا سکتے ہیں، سچ ٹھیک سچ ٹھیک،
وہ ٹھیک ہے. بچھس ٹھیک. ٹھیک. بچھس ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہم زن بھی لگا سکتے ہیں، یعنی سچ زن. ہاں بالکل. سچ زن. زن. بالکل. جی ایک اور لفظ آیا تھا، بھیجا ہے کہ وارئی. وارئی بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک کے لیے. وارئی. اوکے. سچک وارئی. سچ. اوکے. سچ وارئی. سچو وارئی. سچ وارئی. سچو وارئی. سچ وارئی. وارئی. ٹھیک. تو اب اس میں سہولت ہو گئی. ب چھس ٹھیک. ژ چھک ٹھیک. سو چھو ٹھیک. بہ چھس ٹھیک. ژٕ چھکھ ٹھیک. سہ چھ ٹھیک. ٹھیک ہے. چلیے کوئی اور دہرائیے. چلیے جیسے آپ نے بتایا نا کہ مطلب آپ ٹھیک ہو، مطلب تو ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب کوشچن میں بتا دیں کوشچن میں کیا بولا ہے، مطلب کسی سے پوچھنا ہے ہم نے آپ ٹھیک ہو، مطلب کیا آپ ٹھیک ہو. بالکل. اس میں کوشچن خود ہی چھپا ہوا ہے. تو چھو ٹھیک. اس میں کوشچن چھپا ہوا ہے، یعنی اس میں الگ سے کیا تو ایشو ٹھیک وننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ ٹھیک ہیں. تو کشمیری میں کیا کے لیے کیا کہتے ہیں. اس میں کیا کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں. کیا. ٹھیک. کیا تو ایشو ٹھیک. لیکن سپوکن میں اس کیا کو حذف کیا جاتا ہے عام طور پر. تو وہ جو ہوتا ہے بولنے کا، اس میں سامنے والا خود ہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے. تو چھو ٹھیک. تو چھو وارئی. ٹھیک. تو چھس ٹھیک. یہ ٹھیک صحیح جملہ نہیں ہے. ٹھیک. صحیح جملہ ہے تو چھو ٹھیک. تو چھو ٹھیک. جواب آئے گا بچھس ٹھیک. چلیں ٹھیک. اسی طرح سوال کرنا ہے سو چھا ٹھیک. سو چھا ٹھیک. اگر دوسرے کے لیے پوچھنا ہے سو چھا ٹھیک. سو چھو ٹھیک. چھا کوشچن کے لیے ہے. ہاں غائب کے لیے آئے گا چھا. سو چھا اوکے. ٹھیک. غائب کے لیے غائب میں آئے گا سو چھا ٹھیک. سو چھا ٹھیک. ٹھیک ہے. جی چلیے اس کو ہم پھر سے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں شروع سے کہ ہم نے اس میں کیا دیکھا. آئی ایم اے بوائے. میں لڑکا ایک ہوں. ٹھیک. تو میں ب ہوں چھس بوائے لڑک. ب چھس لڑک. اور لڑکی کے لیے ب چھس لڑکی. ب چھس کٹ. ب چھس کور. اب یہ جو انگریزی میں ہے اس کو آپ ٹی ایس اور سی ایچ دونوں میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جب ہم رومن میں لکھتے ہیں اس میں سی ایچ زیادہ بہتر رہتا ہے. ہاں پروننسیشن میں اگر فالمن میں لکھنا ہو اس میں ٹی ایس بیٹر رہتا ہے. پھر جب ہم اس کو ہم نے بدلا ب چھس لڑک. ب چھس کٹ. ب چھس لڑکی. ب چھس کور. سامنے والے کے انفارمل ژ چھک لڑک. ژ چھک کٹ. ژ چھک لڑکی. ژ چھک کور. ژ چھک موہنیو. ژ چھک زن. دیکھیے اسی سے آپ کتنے جملے بدل سکتے ہیں. ژ چھک استاد. ٹھیک. استاد کے لیے استاد بھی یوز کر سکتے ہیں اور وستاد بھی یوز کر سکتے ہیں. وستاد. وس واو پر زبر. ژ چھک وستاد. ژ چھک وستاد.
اور اور डॉक्टर के लिए آج کل انگریزی ہر جگہ بلینڈ ہو گیا ہے، مکس، تو ہم یوز کر سکتے ہیں تشک ٹیچر، ٹھیک، تشک ٹیچر، تشک ٹیچر، تشک ماسٹر، تشک ٹیلر، ٹھیک، اس طریقے سے آپ اس کو डॉक्टर के بدل लिए क्या سکتے ہیں، الٹرنیٹس لا سکتے ہیں۔ हेलो جی جی، डॉक्टर के लिए क्या यूज करेंगे تشک ڈاکٹر، जैसे नॉर्मल जैसे उर्दू में हकीम बोलते हैं या جی جی، तुम कश्मीरी में पूछ रही थी کشمیری میں تشک زیادہ تر طبیب ڈاکٹر ہی یوز ہوتا ہے، طبیب بولتے طبیب ہیں طبیب بھی کہہ سکتے ہیں، تشک طبیب، تشک حکیم، تینوں میں سے جو بھی لفظ آپ یوز کریں گے بالکل گنجائش ہے، تشک ڈاکٹر، تشک حکیم، تشک طبیب، بلکہ جو انگریزی ڈاکٹر ہے وہ تو ڈاکٹر ہی کہلوانا پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے تشک ڈاکٹر، اگر اس کو حکیم کہیں گے وہ سمجھے گا کہ میں وہ یونانی رہنے والا ہوں، ٹھیک۔ تو اسی طرح غائب کے لیے سُہ چھُ ڈاکٹر، سُہ چھُ ماسٹر، سُہ چھُ ٹیلر، ٹھیک، سُہ چھُ ماسٹر، سُہ چھُ ڈاکٹر، سُہ چھُ نرس، ٹھیک، اور اسی طرح جو لفظ آپ بدلنا چاہیں، سُہ چھُ ٹھیک، سُہ چھُ اصل، جی، اور کوئی دہرائیے۔ अच्छा और बुरा को क्या बोलेंगे ہاں، अच्छा और बुरा को اچھا، ہاں، اچھے کے لیے کہتے ہیں اصل، असल سُہ چھُ اصل، ٹھیک، तो جو आप اردو میں اصل ہے اسی کو یوز کرتے ہیں، اور برے کے لیے خراب، سُہ چھُ خراب، खराब ژٕ ओके چھُکھ اصل، ژٕ چھُکھ خراب، ژٕ چھکھ اصل، ژٕ چھکھ خراب، ओके ٹھیک، بالکل، بہٕ چھُس اصل، بہٕ چھُس خراب، بہٕ ठीक है چھُس اصل، بہٕ چھُس خراب، असल बिच खराब खराब سر آپ نے یہ سوئچو مرد کے لیے کہا اور سچ عورت کے لیے، اور پھر بعد میں ایک سوچھا بھی کہا تھا، وہ کس کے لیے؟ ہاں ہاں، وہ جو چھا میں نے کہا تھا، یہ اگر ہم غائب کے لیے کوشچن کر رہے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، سچا ٹھیک، سچا ٹھیک، کیا وہ ٹھیک ہے، اچھا، سچا، مطلب میل کے لیے ہاں ہی۔ ہاں، چھا جو ہے یہ کیا کے لیے استعمال ہو گیا، کیونکہ وہ تو ہی ہے، شی ہے، ٹھیک، اور یہاں چھا کیا کے لیے استعمال ہو گیا، چھا ٹھیک، دونوں کے لیے، لڑکے کے لیے بھی یوز ہوگا اور لڑکی کے لیے، جواب آئے گا سچ ٹھیک، جی بالکل، اچھا جی جی، دے سچا ہوا ٹھیک، دے سلیش سچ ڈن ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر بے جان ہے تو اس کے لیے انگریزی میں تو اٹ یوز ہوتا ہے، ٹھیک، اور کشمیری میں اس کے لیے سو ہی یوز ہوتا ہے، جو مرد کے لیے سو ہے وہی عام طور پر یوز ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی اگر مؤنث کا اعتبار کریں گے تو س کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں، जैसे उर्दू में हम लोग वो बोलते हैं بالکل، ये تو اس کے لیے بھی سو ہی یوز ہوگا، ठीक है ٹھیک، اگر مؤنث کا اعتبار کریں گے تو س کا لفظ بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ٹھیک، جی، تو یہ ہو گئی یہ بات۔ اسی طریقے سے ہمارے جو الفاظ ہیں ان میں ہے، اب بچ گیا پلورل، پلورل میں
ایک تو فرسٹ پرسن پلورل وی، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ وی، ہم، ٹھیک. تو کشمیری میں اس کے لیے آئے گا اس. اس اس میں ایک ہی اے، ڈبل اے کی ضرورت نہیں ہے. اس، ٹھیک. اور اب اس کے ساتھ چھو یا چھ کیا لگانا ہے؟ اس کے ساتھ لگے گا چھ. اس چھ، اس چھ، اس چھ ٹھیک، اس چھ ٹھیک. اچھا، اگر جیسے میں اردو میں ہی کشمیری لکھوں کسی کو تو کیا وہ لوگ سمجھ؟ ہاں سمجھیں گے، کیونکہ یہاں جو کشمیری پڑھائی جاتی ہے وہ اسی میں پڑھائی جاتی ہے. یہ جو اردو فارسی رسم الخط ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے. بیچ بیچ میں ہم اسی رسم الخط کی کوئی نظم لائیں گے، چھوٹے بچوں کا کوئی سبق لائیں گے تاکہ ہم اس کو حل کر سکیں، ٹھیک، اس کو دیکھ سکیں، کو ٹرانسلیٹ کر سکے. جی بالکل. تو یہ چل رہی تھی بات. ہم کے لیے آتا ہے اس، وہی. اس چھ ٹھیک، اس چھ ٹھیک، اس چھ کٲشِر، اس چھ کٲشِر، ہم کشمیری ہیں. اس چھ کٲشِر. دیکھیے کشمیری زبان کے لیے آتا ہے کٲشُر، الف کے اوپر حمزہ، جس سے یہ حمزہ مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو یہ تھا کٲشُر کہ کٲشُر، ٹھیک. اور کٲشِر، یہاں ہم لکھ رہے ہیں آئی، لیکن یہ آئی کے درمیانی آواز ہے تھوڑی سی. اس چھ کٲشِر، اس چھ امریکی، اس چھ عربی، اس طریقے سے. تو اس چھ ٹھیک، اس چھ کٲشِر، اس چھ امریکی، اس چھ عربی. ایک لفظ ہے یہ، ہاں اس چھ پختون یا اس چھ پٹھان، ٹھیک. یہ سنگلر کے لیے تو ہوتا ہے نا، بچس کوشر یا بچس کاشر، سنگلر کے لیے. ہاں بالکل. ہاں جب آپ واحد استعمال کریں گے اس کے لیے آئے گا کٲشُر، ٹھیک. اچھا، بہٕ چھُس کٲشُر، اور یہ جو کٲشِر ہے یہ جمع ہے. بہٕ چھُس کٲشُر. لینگویج کے لیے بھی کاشر یوز ہوتا ہے اور سنگل کے لیے بھی کاشر یوز ہوتا ہے. سنگل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کٲشُر. البتہ عورت کے لیے استعمال ہوگا کٲشر، ٹھیک. بہٕ چھَس کٲشر، بہٕ چھَس کٲشر. اس میں شین پر زبر آئے گا. بہٕ چھَس کٲشر. تو بات چل رہی تھی اس چھ ٹھیک، اس چھ کٲشِر. وہ انگلش میں لکھ کے دکھا سکتے ہیں کیا؟ کون؟ اس، یہاں پر میں نے لکھا تھا یہ اس پورا، مطلب جیسے جو مجھے چھ کا پروننسیشن. بالکل. ہاں اس چھ، اس میں آئی ہی لکھتے ہیں.
لیکن اس میں خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ فل آئی نہیں ہے. اوکے أسۍ چھِ کٲشِرۍ. أسۍ چھِ کٲشِرۍ. ٹھیک. تُہۍ چھِو کٲشِرۍ. ژٕ چھُکھ کٲشُر. دیکھیے واحد آ گیا. ژٕ چھُکھ کٲشُر. تُہۍ چھِو کٲشِرۍ. بہٕ چھُس کٲشُر. بہٕ چھَس کٲشر. ہاں اب اگر ہم جمع کے لیے یوز کریں گے جو تو ہے تو ہی جمع کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک. ایک تو ادب کے لیے آپ, اس کے لیے بھی تو ہی یوز ہوتا ہے, اور جمع کے لیے تُہۍ چھِو کٲشِرۍ. تُہۍ چھِو کٲشِرۍ. جی اس کو کوئی دہرائیے. أسۍ چھِ کٲشُر. أسۍ چھِ ٹھیک کٲشِر. شر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. شر. ریپیٹ کرو. شری. أسۍ چھِ کٲشِرۍ. أسۍ چھِ کٲشِر. بہٕ چھُس کٲشُر. بہٕ چھُس کٲشُر. بالکل. جی اور کوئی. أسۍ چھُ کٲشُر. أسۍ چھُ أسۍ چھُ أسۍ چھِ کٲشُر. أسۍ چھِ کٲشِر. أسۍ چھِ کٲشِرۍ. بہٕ چھُس کٲشُر. اور لڑکی کے لیے بہٕ چھَس کٲشر. بہٕ چھُس کٲشُر. أسۍ چھِ کٲشِر. جی أسۍ چھِ ٹھیک. أسۍ چھِ کٲشِر. بہٕ چھُس کٲشِر. بہٕ چھَس کٲشِر. بہٕ چھَس کٲشر. بہٕ چھَس کٲشر. اور اسی طرح تو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم جمع کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تُہۍ چھِو کٲشِر. زٕ چھُکھ کٲشِرۍ. ژٕ چھُکھ کٲشُر. زٕ چھُکھ کٲشِر. جی اور کوئی. اب ہم اس میں آخری ورڈ یوز کرتے ہیں اور وہ ہے دے. تھرڈ پرسن پلورل. اس کے لیے آتا ہے اردو میں تو اس کے لیے بھی وہ آئے گا جمع. کشمیری میں آئے گا تم. تم. ٹھیک. تم چھِ کٲشِرۍ. تم چھِ کٲشِرۍ. تم چھِ ٹھیک. تم چھِ کٲشِرۍ. تم چھِ ٹھیک. دیکھیے پنجابی کو کیا بنائیں گے.
अलिफ को मजहूल करेंगे, तिम छु पंजाब, अलिफ को क्या बनाएंगे, मजहूल, और या को आधा लिखेंगे, तिम छु पंजाब। ठीक, जिस तरह कश्मीरी के इस अलिफ को, इसके ऊपर हमजा लगाया, बन गया कशुर, वैसे ही पंजाब से पंजाब, तिम छु पंजाब, तिम छु ठीक, तिम छु वारई, तिम छु असल, तिम छु खराब। ठीक, चलिए कोई दोहराइए इसको। तिम छु ठीक, तिम छु असल, तिम छु खराब। हाँ, इधर भी आएगा तुम छा, छा क्या, तुम छा पंजाब, तुम छा ठीक। हाँ बिल्कुल, सवाल, अगर सवाल है तो हम सवाल लगा सकते हैं, तिम छा पंजाब, तिम छा ठीक। तिम छु कौशिर, तिम छु असल, तिम छु खराब, तिम छु ठीक। तिम छु ठीक। ओके जी, तो ये तकरीबन प्रोनाउंस जो हैं ये हमारे मुकम्मल हो गए। तो इंशाल्लाह कल हम इन्हीं का रिवीजन करेंगे, इन्हीं का रिपीटिशन करेंगे और इन्हीं से ढेर सारे जुमले बनाएंगे, ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें और इसको अच्छे से हम मुंतकिल कर सकें मुख्तलिफ जुमलों में, और इससे हम भरपूर जुमले बना सकें। तो हैं ये मुख्तसर से प्रोनाउंस। आई इसके लिए ब, यू उसके लिए स, तुह, ही मुज़क्कर सु, और मुअन्नस के लिए स, और इट, इट के लिए सु, अगर वो गायब है कोई चीज़, और अगर सामने है तो य, एक लफ्ज़ आया इट के लिए, अगर सामने है तो इसके लिए य का यूज़ भी होता है, य। ठीक है, य। सर माजी के लिए हम मुत इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी हाँ, अगर हम माजी में जाएंगे तो ये वर्ब में जाएंगे हम। ठीक, फिलहाल हम उसके साथ नहीं छेड़ेंगे जी। फिलहाल हम कोशिश करेंगे सिंपल सेंटेंस जिससे हमें भरपूर फायदा हो। ठीक, तो बीच में एक लफ्ज़ रह गया था, ये इट, इट के लिए सु भी यूज़ होता है, और अगर सामने है ये तो फिर उस सूरत में य। ठीक, और वही के लिए इस, दे के लिए तिम, और इनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए वो तो एम, आर और इज का इस्तेमाल हुआ। एम के लिए छुस, छस, और आर के लिए छु, छ, छुक, छक। तो ये 4 अल्फाज यूज़ हुए, और इज के लिए छु तो छु, ही इज, सो छु, स, छ। अच्छा, इसमें एक छोटा सा डाउट था जी। जैसे हम लोगों ने तिम छा कर दिया क्वेश्चन के लिए, तो अगर फिर बोलना है कि क्या तुम, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या के लफ्ज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो समझे कि इम्प्लिसिट है, उसमें मौजूद है। अगर जो हम उसके लिए आया, बट जैसे हम लोगों ने सेकंड के लिए करा था चुक ये था, तो अगर मुझे बोलना हो कि तुम ठीक हो, तो मैं वो कैसे बोलूंगी क्वेश्चन में? तुम ठीक हो, चुक ठीक, उसमें हम खुद ही समझेंगे कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, चुक क्या तुम ठीक हो। ठीक, हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो छुक है इसमें अलिफ बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं?
الف چکا ٹھیک چکا چکا پھر یہ کھ نہیں رہے گا بلکہ کیف آئے گا چکا چکا ٹھیک اور لڑکی کے لیے چچکا ٹھیک ٹھیک ہے چچکا ٹھیک چچکا ٹھیک جس طرح غائب کے لیے آیا سچھا ٹھیک اوکے ٹھیک تو چلیے آج کی کلاس مکمل ہو گئی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی چھکا کے پہلے کیا بولا تو ہی بولا کہ ز بولا انہوں نے بولا ز وہ جو ژ ہے نا رات اس کے لیے وہ بولا چھکا ٹھیک ہاں چکا ٹھیک اچھا چھکا ٹھیک چچکا لڑکی کے لیے چچکا ٹھیک اور عید کے لیے صرف چو بولیں گے ہاں اچھا اینی ہوم ورک ٹھیک ہے ہوم ورک ہم آپ اپنے طور پر ان پروناؤنز کو یوز کیجئے اور کچھ جملے بنائیے آج جو پروناؤنز آئے یہ پروناؤنز آپ لکھیے بالکل لکھنا آتا ہے اور کم سے کم ہر پروناؤن سے 2 جملے بنائیے اور اپنی ڈائری میں موجود رکھیے صاف ڈائری اس کے لیے یوز کیجیے ہوم ورک کے لیے تاکہ وہ آپ کے پاس الگ ایک ایسٹ رہے اوکے دین بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ